امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری طلاق ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا، جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا اصل دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے، محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی؟ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آل کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی،
یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دونوں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے۔ تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب و صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہے، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا،
हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहां जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहां नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहां इतिकाफ करती थी। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहां कंप्यूटर रखे जाएं, और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीज हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता। अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये मियार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो मियार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मियार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया, वजीर खजाना। तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शय खजाने में रहने तो देते नहीं थे। तो एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मियार बदलता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माल गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर। तो हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ गिरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। बहरहाल आखिरी बात सुने वो ये है कि जो खारजी लोग होते हैं वो बड़ा मसला पैदा करते हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप। मैं तो मिन्नत करता हूँ माँ बाप की, मिन्नत करता हूँ खुदा रहा इनको बसने दे, मेहरबानी करे इनको बसने दे, इनको वक्त गुजारने दे। वो नाराज हो गए, मियाँ साहब ने को बुरा भला कहा, तो अब इंसान का मिजाज है, वो जब दुखी होता है तो किसी को दुख सुनाता है। तो उसने बीवी ने फोन कर दिया अपनी बहन लाहौर वाली को कि मेरा मियाँ है। तो उसने कहा मैं तो पहले ही अब्बा जी ने क्या ये बंदे नहीं चंगे, मेरा तो मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करता है, मेरी बहन हौसला कर। मैं तो उस दिन भी आई थी तो फलानी आदत मुझे बड़ी बुरी लगी थी, तो मैं तो तेरा घर है। तो उसने और बारूद भर दिया, लाहौर बैठ के ऐसी तीली फेंकी है कि सारी रात घर जलता रहेगा। ओ खुदारा माफी दे दो इनको माफी दो, तुमने तो दूर रह के इनको गलत गाइड करना है तो इन्होंने इकट्ठे रहना है। यही हाल लड़के के दोस्त ने अपने दोस्त से कहा यार भाभी तुम्हारी बात नहीं सुनती, तो उसने कहा यार छोड़, तूने कहा शादी कर ली है मेरे वाली, मैं घर जाऊं तो सांस बंद हो जाते, चाहे पूछती भी ना हो सीधे मुंह से, झूठ बोलेगा, उसका घर तबाह करेगा, हालात खराब करेगा, चाहे रोज इसका हाल अपना बुरा होता हो। चाहिए क्या? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो लोगों की सुलह कराने के लिए तुझे गलत बात कहनी पड़ती है तो कह दे, अल्लाह तुझे उस पर भी अजर अता फरमाएगा। उनको कह कि यार कोई बात नहीं, इंसान के कभी रवैये कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी अंदर कोई टेंशन होगी तेरे साथ, उनको अच्छा गाइड करें, इसलिए कि उन दोनों ने इकट्ठे रहना है, तुमने तो फतूर डाल के निकल जाना है। मेरे नबी पाक
علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں. آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں. گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے. گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے. کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں. خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں. اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے. اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے.